السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک 2024 میں صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر ماہ رمضان سے قبل چند چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو رمضان بہت اچھے سے گزرے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان نہایت ہی مبارک مہینہ ہے جس کے دن میں روزہ فرض اور اس کی راتوں میں تراویح مسنون ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں شب بیداری کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں یا 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اہل اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اسباب رحمت اور مغفرت ہیں۔ جود خداوندی کا بحر کرم جوش میں ہے، اور ہر روز ملائکہ کے ذریعے منادی کرائی جاتی ہے کہ اے طالب خیر سامنے آ اور متوجہ ہو، اے طالب شر بس کر، گناہوں سے تائب ہو کر اطاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ رمضان المبارک زندگی میں انقلاب لانے، دلوں کا رخ مولا کریم کی طرف پھیرنے، دوزخ سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کو فضل خداوندی سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ موت کے بعد کروڑوں حسرتوں اور آرزوؤں کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنا چاہو گے، یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہو گے تو یہ ثواب حاصل نہ ہو سکے گا۔ نیکیوں کا ایسا بازار پھر کبھی بھی اور کہیں بھی نصیب نہ ہو سکے گا، اس لیے اسے غنیمت سمجھو۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ملنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی۔ ان خیموں کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ یہ موتی سے بنے ہوئے بہت طویل و عریض خیمے ہوں گے۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سخت یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے۔ اور ہاں، روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیوں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزے رکھنے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک ہزاروں برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ایمان و تقوی کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ مومن اس میں اپنی اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی معمولی سی بھی رمق باقی ہو، اس مہینے میں معمولی ایمانی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، گویا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لیں۔ اس مہینے میں رحمت خداوندی کا دریا موجزن ہوتا ہے، اور ہر طالب رحمت کے لیے آغوش رحمت واہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے،
دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے آزادی ہے۔ یہ نورانیت میں اضافے، روحانیت میں ترقی، اجر و ثواب میں زیادتی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں کسی سائل کو خالی ہاتھ، کسی امیدوار کو نا امید اور کسی طالب کو ناکام و نامراد نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر شخص کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و بخشش کی صلاح عام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سال بھر سے ماہ مبارک کی آمد کے لیے بے چینی سے منتظر اور بے قرار رہتے ہیں، اور جو شخص خدا نخواستہ ان بابرکت اوقات میں بھی اللہ کی طرف توجہ کرنے سے محروم رہے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے دریائے رحمت خداوندی کی طغیانی کے باوجود حصول رحمت کے لیے اپنے دامن نہ پھیلائے، اس محرومی سے اللہ بچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ اس کی عظیم الشان اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کا حکم فرماتے، جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا اپنے مال سے روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب عطا ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، مزدور یا نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صلے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو، یہ تمہارے حق میں بہت نفع بخش ہیں۔ ان میں سے 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس اسے نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، یعنی روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر زیادہ نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ تاہم پھر بھی گناہوں میں کچھ نہ کچھ کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا،
کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام معمول سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو تمام دنیاوی مشاغل سے فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات عبادت میں لگ جاتے۔ یقیناً رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز ہم سب کے لیے لائق تقلید ہے۔ ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری اسی طریقے سے کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کر دینا، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لینا، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ کی عبادت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج لوگ دین کے بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، اور اکثریت دنیاوی کاموں میں ہی مشغول دکھائی دیتی ہے، جبکہ دینی کام اولاً تو ایک تعداد ہے جو کرتی ہی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی ایک بھاری تعداد کا انداز جیسے تیسے کر کے اپنے گمان میں سر سے اتارنے والا ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ و دیگر عبادات کی طرح روزوں کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ روزوں کے متعلق ضروری دینی علم حاصل کر لیجئے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ سحر و افطار کے درست اوقات کیا ہیں؟ روزے کی نیت کے متعلق مسائل کیا ہیں؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا، کن کاموں سے مکروہ ہوتا، اور کن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بھاری تعداد کو ان مسائل کے متعلق نہ تو معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی سے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی سے اپنے روزوں کی فکر کیجئے، اور مذکورہ مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے علماء کرام سے پوچھ اور سمجھ لیجئے۔ گزشتہ رمضان المبارک کے روزوں میں کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس روزے کو رکھ لیجئے۔ اچھی اور نیک صحبتوں کی کمی کی وجہ سے آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے۔ گناہوں کی نحوست قبر و آخرت میں تو ویسے ہی آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر مزید سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی گناہوں کی سزا بھی بہت سخت ہو جاتی ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے تک انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، اور وہ بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس لیے ماہ رمضان المبارک میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا۔ یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ زیادہ تر گناہوں کا صدور انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے۔
اس لیے وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھلائی اور نیکی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات یا نصیحت کہاں اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یعنی رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسانوں کا گناہوں سے باز اس بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی جائیں تو بعض اوقات اس کا دل اسی سیاہی کے سبب نیکی میں لگتا نہیں اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت گھیر لیتی ہے اور وہ بدنصیب نیکیوں اور اچھے ماحول سے دور جا گرتا ہے۔ رمضان کی مبارک ساتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص لہو و لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے بجانے، تاج شطرنج، کرکٹ کی لعنت اور طرح طرح کی خرافات میں برباد کر دیتا ہے۔ ویسے عام مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ سے نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے قریب نہیں آتے تھے۔ گویا نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود کو رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ رمضان المبارک جیسے عظیم بابرکت و مقدس مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ طلب کرے، اور یہ مقدس مہینہ جو سراپا نیکیوں، قرآن کریم اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، جس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں وہ پورے مہینے کے ایک ایک منٹ و سیکنڈ کو قیمتی بنانے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس ماہ مبارک کے بے انتہا فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی بے انتہا کوشش کرے۔